کھانے پینے کے مزے کی چیز ہے کوئی. انشاءاللہ انشاءاللہ. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں، میں نے کل آپ لوگوں کو میسج بھی کیا تھا کہ میری ایک اور ساتھ کی پیرل کلاس چل رہی تھی، اور میں نے اس میں نوٹ کیا کہ آلموسٹ آپ اور وہ جو ہے نا بہت تھوڑا سا ہی فرق تھا. فرق صرف اس لحاظ سے کہ وہ جو کلاس تھی اس میں بھی اب آخر میں 8-10 لوگ ہی رہ گئے تھے، تو وہاں جو ہے ہم نے غیر سے افعال کر لیے تھے، اور مزید تھی کہ جو ہے نا ایک باب ہمارا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار بہت ہی قریب قریب ہی ہے، اور آپ لوگوں کا بھی غیر سے ہی شروع ہو چکا ہے، آپ کی تعداد بھی اسی طرح سے. تو میں نے کہا خواہش کی کہ دونوں کو مرج کر دیا جائے تاکہ میرے پاس بھی کچھ اسپیئر ٹائم نکل آئے گا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کوئی اتنا زیادہ افیکٹ آئے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے غیر سے افعال شروع کیے. غیر سے افعال کے بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کچھ؟ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی؟ جی جی جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کا نام ڈاکٹر نعمانی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جب جواب نہیں آتا تو دل چاہتے کنفرم کر لوں پہلے. اچھا جی. نہیں ہم نے غیر غیر صحیح افعال میں آپ نے ہمیں ایک شروع پہ تو ایک اسٹرکچر دیا تھا پورا کہ یہ سارے جو ہیں ثلاثی مجرد کے ہی ہیں، لیکن اس میں آپ نے کہا تھا کہ ان کی گردان یا اس میں عام ثلاثی مجرد کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے ہمیں 3 کیٹیگری پہلے بتائی تھیں کہ ایک محموز ہے کہ جس کے بنیادی مادے میں جو ہے حمزہ آتا ہے، جو کہ فا پہ بھی آ سکتا ہے، عین پہ بھی آ سکتا ہے، لام پہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ وہ مضاعف ہوتا ہے. اس کا اچھا اس کو مطلب بھی یہ چھوڑ دیں، ابھی اس کو چھوڑ دیں. صرف اچھا غیر پھر سے افعال کے حساب سے مجھے بتائیں گے غیر سے افعال سے کیا مراد ہے؟ جو آپ نے بات کی تھی اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر دیں کہ مادے کے اندر غیر سے افعال سے مراد ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ جو مادہ ہوتا ہے بیسکلی یہ 3 حرفی ہوتا ہے. اس میں 99% جو مادہ ہے نا وہ 3 حرف پہ مشتمل ہے. لیکن بعض دفعہ ماضی میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں وہ اگر داخل ہو جائیں تو وہ اس حروف کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. تو ہمارے پاس فعل افعال کے حساب سے مادے کے لحاظ سے 2 قسم کے افعال بن جاتے ہیں. ایک جن کو صحیح افعال کہتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اچھا جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فعل ماضی واحد مذکر کا جو صیغہ ہوتا ہے نا یہ پہلا بنیادی صیغہ ہوتا ہے جس میں 3 ہی حرف ہوتے ہیں، اور یہ تینوں حرف مادہ کے ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد جب ہم کہتے ہیں نا تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کا پہلا صیغہ جو ہوتا ہے نا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کے اندر 3 ہی حرف ہوتے ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ مادے کے ہی ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر میں آپ سے کہوں داد را با تو پہلا صیغہ درابا بنے گا. نون صاد را کہوں نصرا بنے گا، ٹھیک ہے نا. میں ذا ہا با کہوں ذہب بنے گا. جیم عین لام کہوں جعل بنے گا. تو پہلا جو صیغہ ہوتا ہے وہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. جب ہم اگلے بابوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا، اس 3 حرف کے علاوہ بھی کچھ ایڈیشنل ورڈ آ جائیں گے، تو اس کے وہ پھر مختلف باب ہو جاتے ہیں. تو ثلاثی مجرد اس لحاظ سے. اچھا اب یہ جو 3 حرف جو ہوتے ہیں بنیادی، ہم نے اب تک جتنے مادے پڑھے تھے، جتنے بھی ہم نے کیے تھے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کسی قسم. لیکن کچھ حرف ایسے ہیں کہ جو اگر مادے میں داخل ہو جائیں تو تبدیلی کر دیتے ہیں. تو وہ تبدیلی ہم یہاں صرف دیکھنا چاہ رہے تھے. تو جس کے اندر ہمیں سب سے پہلی جو چیز ہمارے سامنے تبدیلی آئی تھی وہ اس وقت آتی ہے کہ جب مادے میں کہیں حمزہ آ جائے. تو اس جو حمزہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں محموز. اور حمزہ جو ہے وہ فا کلمے میں بھی آ سکتا ہے کیونکہ 3 حرف ہوتے ہیں،
تو ہم نے 3 حرف کو کہہ دیا کہ جو پہلا حرف ہوگا وہ فا ہوگا، دوسرا جو ہوگا وہ عین ہوگا، اور تیسرا جو ہوگا وہ لام ہوگا. وہ جو حمزہ ہے وہ فا کلمے میں بھی آ سکتا ہے، تو اگر محموز ہوگا تو محموز الفا کہلائے گا. عین کلمے میں آئے گا تو محموز العین کہلائے گا، اور لام کلمے میں آئے گا تو محموز اللام کہلائے گا. ہم نے دیکھا کہ تبدیلی جو ہے محموز، جب ہم نے پڑھا تو ثلاث مجرد میں تبدیلی جو ہے وہ ماضی کے کسی صیغے میں نہیں آتی. تبدیلی ہمیں صرف اور صرف ملی مضارع کے صیغے میں، اور مضارع کے صیغے میں بھی صرف ہمیں ایک ہی صیغے میں ملی، وہ تھا 13واں صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ. تبدیلی کب آتی ہے اور کیوں آتی ہے اور کیا آتی ہے، وہ ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی صیغے میں ثلاثی مجرد میں جب بھی صیغے میں 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں، جب بھی 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں تو تبدیلی واقع ہوتی ہے. اور 2 حمزہ کس طرح سے واقع ہو جائیں کہ پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو. تو یہ 2 حمزہ صرف اور صرف آپ کو ثلاثی مجرد کے اندر ایک ہی صیغے میں ملتے ہیں. وہ صیغہ بنتا ہے آپ کا واحد متکلم کا، کیونکہ اس میں افعلا کی، اگر آپ افعلو کی ڈائی پہ اگر چلے جائیں تو پہلا تو ایک آپ کا گردان کا مادے کو اس کا صیغے کا الف ہوتا ہے، اور دوسرا حمزہ آپ کا آ جاتا ہے مادہ کا. اس کے 2 حمزہ اکٹھے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو جب 2 حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو تو تبدیلی آتی ہے. اور تبدیلی کیا آتی ہے کہ جو ساکن حمزہ ہوتا ہے وہ متحرک حمزہ کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اگر متحرک جو ہے وہ فتح ہو تو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اگر وہ پیش ہو تو واو میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر وہ زیر ہو تو یا میں تبدیل ہو جائے گا. ایک تو یہ بنیادی چیز تھی. تو پھر اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے کہ جو الف اور وہ جو حمزہ اور الف جب مل جاتے ہیں تو اس کو ہم کھڑی زبر کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اور اس کو جب پڑھیں گے تو ایک حرکت اس کو کھینچیں گے بھی تجوید کے قواعد کے حساب سے. دوسری تبدیلی جو ہمیں اس میں نظر آئی وہ آئی امر کے سلسلے میں. امر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ امر، جی انور سوری، میں دوسروں بولو سے بولو. پوچھ رہا ہوں، آپ تمہاری آواز صحیح سنائی دے رہی ہے سب کو باقیوں کو؟ کیونکہ مجھے بہت ڈسٹربنس آ رہی ہے. اچھا جی صحیح آ رہی ہے، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. چلو میرے پاس اچھا. ٹھیک. دوسری بات تھینک یو، یہ سوری. کہ دوسری چیز جو ہم نے دیکھی وہ ہم نے دیکھی امر کے حوالے سے. امر کے حوالے سے ہم نے دیکھا امر بنتا ہے حاضر کے سیغوں کا. امر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ علامت مضارع ہٹاتے ہیں یا نون اعرابی کو ہٹا دیتے ہیں. سوری، نون اس کو اخف کرنے کا مطلب ہے کہ اگر جس کا لام کلمہ واضح ہوتا ہے اس کے لام کلمے کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر نون اعرابی ہوتی ہے اس کو نون اعرابی ہٹا دیتے ہیں. دوسرا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں. معموز کے قاعدہ جب آتا ہے ثلاثی مجرد میں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب علامت مضارع بھی ہٹا دیتے ہیں اور ساکن بھی کر دیتے ہیں تو آپ کا حمزہ جو پہلا حمزہ ہوتا ہے وہ تو ساکن ہوتا ہے، تو وہ حمزہ بھی ساکن ہوتا ہے اور حمزۃ الوصل بھی ساکن ہی ہوتا ہے، اس میں حرکت تو آپ لگاتے ہیں. تو 2 حمزے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو امر کے قانون کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ دونوں حمزہ کو بھی ڈراپ کرتے ہیں. تو بس یہ 2 پوائنٹ تھے جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تھے. استعمال ہوتا ہے معموز، لیکن معموز ثلاثی مجرد میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے مادے نہیں ہے، اور ہے بھی تبدیلی اس کی ایک ہی صیغے میں، وہ میں نے آپ کو بتائی. لیکن جو مزید آگے جو باب پڑھیں گے اس میں تھوڑی سی تبدیلی زیادہ ہے. تو یہ چھوٹی سی مختصر سی بات تھی. آج ہم دوسرا حصہ کریں گے اس کا، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ کہلاتا ہے مضاعف. یہ انور صاحب محمود سے کچھ اور آپ ہمیں مادے بتا دیں گے پھر ہم جا کے اس کو بھی، جیسے آپ نے جیسے بتایا کہیں واو یا میں تبدیل ہو نہیں، ابھی سکتا ہے تو یا معموز کی تو بات ہم نے صرف حمزہ کی ہے. آپ حمزہ کے حوالے سے اور مادہ جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں نہیں، لیکن آپ نے یہ بھی کہا نا کہ وہ جو حمزے پہ جیسی حرکت ہوگی اس کے موافق دوسرا حمزہ تبدیل ہو جائے گا. تو اگر اس ایکچولی طرح میں نے کچھ آپ آپ کو مادے بتایا، بتا دیں تو ہم اس کو خود دیکھ لیں، ذہن میں رہے گا پھر. دیکھیں ایسا دیکھیں واو تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا. واو کیسے مل جائے گا کہ جب آپ اس کا مجہول بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ مجہول بنانے ہم نے جیسے اگزامپل کی تھی نا، حمزہ کاف لام تھا نا،
تو یہی تھا نا، اکل. حمزہ جی کاف لام کا. حمزہ کاف لام کا اگر مجھے مجہول بنانا ہو فعل مضارع کا، تو فعل مضارع کا مجہول کیا بنے گا؟ اکیلا. اکیلا بنے گا نا. اگر میں نارمل اس کا بناؤں گا تو کیا بنے گا؟ اس کے اکیلا. بعد پیش اور پھر حمزہ، اس کا اگر میں فعل مجہول اگر بناؤں گا تو کیا بنے گا؟ مضارع میں یہی بنے گا نا ڈاکٹر صاحب. جی جی اب پیچھے پیش آ گیا، جی دو حمزہ آ گیا نا سر. جی. تو اب کیا ہوگا؟ یہ حمزہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ اب یہ واؤ میں تبدیل ہونے یہ سے. واو میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو پھر آپ اس طرح سے لکھیں. نہیں اس میں الف نہیں ہے، اس میں یا پر پیش آئے گا نا. یو کلا، یو کلو. یو کلا کیوں ہوگا؟ یہ تبدیلی کس صیغے میں آئے گی؟ جی آپ مضارع بنا رہے ہیں نا. ہاں تو تبدیلی کس صیغے میں آئے گی؟ مضارع میں آئے تو گی واحد جیسے متکلم. یہ لیکن 13واں دو سیگا ہمیشہ ہے کہاں سر، ملیں گے آپ کو؟ یہ 13واں سیگا جیسے سر ہے نا، 13واں سیگا. عزیز اچھا صاحب تو 13واں سیگا. 13واں صیغہ ہے نا. تبدیلی تو صرف جی ایک ہی جی صیغے جی، میں آنی ہے. صحیح. تبدیلی صرف ایک ہی صیغے میں. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو حمزہ والے جو ماضی ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب، یہ جی بہت کم ہی ملیں گے. لیکن ہیں، جیسے آپ کہہ لیں ہم نے ایک کیا، اسی طرح سے امرا جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں حمزہ میم راہ آ جائے گا. اسی طرح سے اخذا، حمزہ خاضا. لیکن یہ والے بھی جو ذات اور مادے ہیں نا، یہ دوسرے بابوں سے استعمال ہوتے ہیں، اس میں تبدیلیاں کافی ہیں. جیسے انور صاحب، جیسے اگر ہم اس کا مضارع بناتے ہیں یا کلو سے یو کلو. نہیں، وہ جو یوکلو ہے نا، وہ تو وہ یوکلو اس طرح سے نہیں ہے. وہ تو بیسکلی آپ بات نہیں سمجھ رہے. ہم بات یہاں اس کی کر ہی نہیں رہے عزیز صاحب. جی ہم بات کر رہے ہیں تبدیلی کی بنیاد پہ کہ تبدیلی حمزہ میں جب آتی ہے تو کیا کرتی ہے. ہم جب تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اس سینس میں کر رہے ہیں. وہ جو واو کی جو تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈفرنٹ کر رہے ہیں. صحیح. مضاف کے بارے میں طارق صاحب یاد ہے کچھ آپ کو؟ جی طارق مضاف کا. صاحب جی کیا بتایا تھا میں نے آپ کو مضاف کے بارے میں؟ آپ نے کہا تھا کہ جب ایک ہی حرف دو دفعہ آ جائے. ہاں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لفظ کی تکرار آ جائے، حرف کی تکرار آ جائے. آپ نے یہ دو ایگزامپل تکرار پوچھی، یہ سلف تکرار اور جو ہے یہ تکرار جو ہے یہ تکرار تین قسم سے آ سکتی ہے. یہ تکرار آ سکتی ہے کہ فا اور عین کلمے میں آ سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ با اور را. یہ تکرار جو ہے فا اور لام کلمے میں آ سکتی ہے، جیسے کہ سا، نام اور سا. اور یہ تکرار جو ہے وہ عین اور لام کلمے میں آ سکتی ہے، جیسے میم، دال اور دال. یہ تین طریقے سے تکرار آ سکتی ہے. تو یاد رکھیے گا، تبدیلی صرف اور صرف اس وقت ہوگی جب یہ سچویشن ہوگی، جب عین اور لام کلمے میں تکرار آئے گی تو تبدیلی ہوگی. جب عین اور لام کلمے میں تکرار آئے گی تب تبدیلی ہوگی. ان دو میں تبدیلی نہیں بات. ٹھیک ہے جی. ہم یہی مادہ لے لیتے ہیں میم دال دال، اور اس کا جو باب ہے یہ ہے باب نون. ٹھیک ہے جی. طارق صاحب اس کی میم دال دال باب نون، اس کی نارمل گردان کریں پہلے ماضی کی. آہستہ آہستہ کریں تاکہ میں لکھوں گا. میم دال دال باب مد نون نارمل گردان کریں. ماضی کی ہاں ماضی کی کریں. مدد مدد مددا مددو
مددت مددتا مددنا مددتا مددتما. آپ کو پتہ ہے ماضی کی گردان میں کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد اور مضارع بازی کی گردان میں کہ پہلے 5 صیغے یہ مختلف ہوتے ہیں. مددا، مددا، مددو. پہلا صیغہ اور دوسرے صیغے کے اندر تو کیا ہے کہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اسی کے آگے آپ الف لگا دیتے ہیں تو دوسرا صیغہ بن جاتا ہے. صحیح. چوتھے صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اسی طرح سے چوتھا صیغہ ہوتا ہے، اس کے آگے آپ تا لگا دیتے ہیں تانیث کی تو وہ چوتھا صیغہ بن جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جس طرح سے پہلے صیغے سے دوسرا صیغہ بنا تو آپ نے کیا کیا؟ الف لگایا. پہلے صیغے سے دوسرا صیغہ بنایا تو آپ نے الف لگایا. اسی طرح سے چوتھے صیغے سے 5واں صیغہ جب بناتا ہے تو اس میں بھی الف لگاتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ جب آپ خالی الف لگا دیتے ہیں تو پڑھنے میں نہیں آتا ہے کیونکہ اس سے پہلا والا حرف ساکن ہوتا ہے نا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ساکن حرف کے اوپر بھی فتح لگا دیتے ہیں. تو یہ کنسپٹ آپ سمجھ لیں تو آپ کے بہت سارے صیغے کی پہچان کا طریقہ آسان ہو جائے گا. تبدیلی آتی ہے چھٹے صیغے میں. چھٹے صیغے میں گیئر جو ہے نا پورا آپ سمجھیں کہ جو ہے نا ریل کی جو پٹریاں ہوتی ہیں نا پٹری چینج ہو جاتی ہے. اور اس میں کیا جاتا ہے کہ دیکھیں گردان چل رہی تھی مددا مددا مددو مددت مددتا، اور یہاں سے پورا جو ہے نا ٹرین نے اپنا کانٹا چینج کیا مددنا ٹک مددنا. اب یہاں سے جو مدد 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 اب ایک ہی گردان چلے گی. دیکھیں مددنا مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتنا مددتو مددنا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے. تو میں نے صرف یہاں تک سیکھا کی. اب میں نے آپ سے کہا اس میں تبدیلی آئے گی. اب تبدیلی کب آئے گی؟ تبدیلی اس وقت آئے گی جب عین اور لام کلمے کے اوپر تکرار ہو. یہ تو پہلی چیز پتہ چلی. تبدیلی اس وقت آتی ہے جب دونوں میں تکرار ہوتی ہے. تبدیلی کیا آتی ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے. اچھا اب اس کے اندر ایک چیز سمجھ لیں. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جب میں نے آپ سے کہا یہ ہے مددا، میم دال اور دال، ٹھیک ہے جی. تو اب آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو پہلا والا جو ہوگا یہ پہلا ہو جائے گا، یہ دوسرا ہو جائے گا. اس کو ہم کہیں گے مثل اول. اور یہ کہلاتا ہے مثل ثانی. تبدیلی کے لیے یاد رکھ لیں پہلی چیز مثل ثانی لازمن 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 متحرک ہونا چاہیے. یہ لازمن متحرک ہونا چاہیے. اگر یہ متحرک نہیں ہے تبدیلی نہیں واقع ہو. مثل ثانی لازمن 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 متحرک ہونا چاہیے. اگر یہ متحرک نہیں ہوگا تبدیلی نہیں واقع. ٹھیک ہے جی. مثل اول لازمن ساکن ہونا چاہیے. مثل اول لازمن ساکن ہونا چاہیے. اگر یہ ساکن نہیں ہے، اگر یہ ساکن نہیں ہے جیسے یہاں نہیں ہے نا، نہیں. اگر یہ ساکن نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اگر یہ ساکن نہیں ہے تو یہ اپنی حرکت کو ما قبل بھیج دے گا. حرکت ما قبل کو بھیج دے گا، ما قبل کو ٹرانسفر کر دے گا. یعنی یہ دال کے اوپر حرکت کیا ہے؟ فتح ہے نا جی. اس کو حرکت ما قبل کیا ہے؟ اس سے پہلے میم ہے، اس پہ ٹرانسفر کر دے گا. جو بھی ہے ما قبل سے جو بھی ہے، لیکن ما قبل پہ آلریڈی حرکت ہے. صحیح. تو 2 اسٹیپ ہوں گے. جو مثل اول ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے گا وہ لازم ساکن ہونا چاہیے. اگر وہ ساکن نہیں ہے، اس پہ کوئی حرکت ہے تو وہ حرکت اپنی ما قبل بھیج دے گا. حرکت اپنی ما قبل بھیج دے گا.
لیکن اگر ما قبل پہ بھی حرکت موجود ہے تو آپ کیا کریں گے, اس کو بائی فورس ساکن کر دیں, زبردستی ساکن کر دیں. طارق صاحب کیا کہا میں نے, ریپیٹ کریں. اس میں جو تکرار ہو رہی ہوتی ہے جو مثل اول اور مثل ثانی میں, تو آپ لازم ہونا چاہیے کہ مثل ثانی جو ہے وہ متحرک ہو اور مثل اول جو ہے وہ ساکن ہو. لیکن اس کیس میں ہمارے پاس جو ہے کیونکہ فتح کیس چھوڑ دیں. تو میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی صرف آپ کو بیسکلی مادے کے حرف کے حساب سے بتایا. اب آپ بتائیں کیسز بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے. اوکے, لیکن اگر کسی ایسی سچویشن میں جہاں ساکن کی بجائے جو مثل اول ہے اس پہ بھی کوئی حرکت ہو, تو وہ جو ہے پھر فعل ما پہ اپنی حرکت کو ٹرانسفر کر دے گا اور پھر اس کو زبردستی ساکن بنا دے گا. نہیں, آپ دوبارہ کریں, یا میں نے سننے میں غلطی کی ہے اور آپ نے کہنے میں غلطی کی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں دو ہوتے ہیں, مثل اول اور مثل ساکن. مثل ساکن جو ہے لازم متحرک ہونا چاہیے, اور جبکہ مثل اول جو ہے وہ لازم ساکن ہونا چاہیے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر دوں طارق صاحب, اگر مثل ثانی اگر متحرک نہیں ہے تو تبدیلی آئے گی ہی نہیں. اچھا, اگر متحرک نہیں ہے تو کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی آئے گی. مثل ثانی, اس لیے ہم نے کہا لازم متحرک, اور ہم نے اس کو یہاں چیپٹر بند کر دیا. ٹھیک, اوکے. مثل اول کے بارے میں ہم نے کہا کہ لازم ساکن ہونا چاہیے. تو اگر ساکن نہیں ہے تو پھر یہاں اگر تبدیلی ساکن نہیں ہے تو اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا. اور اس کو زبردستی ساکن بنائے گا. نہیں, ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا تو زبردستی ساکن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, آپ نے لیکن نیچے اگر لکھا ما قبل پہ آلریڈی حرکت ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ قبل پہ آلریڈی حرکت ہے تو آپ اس کو لازم ساکن کریں گے. یعنی مثل اول بھی کا لازمن ساکن ہونا ضروری ہے, لیکن اس کے ساکن ہونے کے دو اسٹیپ ہیں. ایک اسٹیپ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ ما قبل کو ٹرانسفر کر دیں. ما قبل حرکت صرف اس وقت ایکسپٹ کرے گا کہ وہ آلریڈی ساکن ہو, لیکن اگر اس پہ آلریڈی حرکت ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے, اس کو لازمن ساکن کر دیں. ٹھیک, اس کو لازمن. اب آپ آ جائیں اس ایگزامپل پہ, اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ اس ایگزامپل پہ آ جائیں. تو آپ کا جو بیسک تھا وہ تھا میم دال اور دال, ایسی تھا نا, مدد. جی ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا, اس چیز کو دیکھتے ہوئے بتائیں کیا ہوگا. میں تھوڑا موٹا لکھوں. اب اس سچویشن میں دیکھ کے مجھے بتائیں کیا ہوگا. اب اس میں ثانی پہ تو ثانی ہے ہی متحرک, تو وہ تو ایک کنڈیشن تو ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے, دوسری کیس میں جو ہے وہ ساکن نہیں ہے کیونکہ اس پہ ٹھیک ہے, فتح ہے, تو اب وہ اگر پیچھے بھی جاتا ہے تو اس پہ بھی پہلے سے ہی ایک فتح آئی ہوئی ہے, تو اب ہم اس کو بس لازم ساکن کر دیں گے. لازم ساکن کر دیں گے. اس کی اب شکل کیا نکل آئے گی, میم یہ ساکن اور یہ مدد, ایسے ہی ہے. بالکل. اب جب یہ سچویشن آ جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے, ان دونوں کا ادغام کر دیں گے. ان دونوں دالوں کا کیا ہو جائے گا سر, ادغام ادغام. نہیں. جب یہ ادغام ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا کہ یہ جو دال ہے, یہ دونوں دالیں مل گئی, یہ دونوں دال مل گئی, اور دونوں دال ملنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اس کے اوپر آپ تشدد کر دیں گے, یعنی تجدید کر دیں گے, اور حرکت وہی رکھیں گے جو لام کلمے کی تھی. لام کلمے کی حرکت کیا تھی, فتح تھی. تو یہ کیا بن جائے گا, مدہ. مدہ. یہ کیا بن جائے گا سر, مدہ. مددہ کیا بن جائے گا, مدہ. مددہ کیا بن جائے گا سر, مدہ. مدہ. اوکے, بس اب ہر ایک میں ان دونوں کو آپس میں بس ادغام کرنا ہے, باقی ساری اب بنائیں گردان کیا بنے گا, مدہ 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 مدو. مدہ. آپ کو میں نے ہمیشہ کہا پہلا اور دوسرے سے کو ملا کے پڑھا کریں, دوسرے کو چھوڑ دیا کریں.
ٹھیک ہے. مدہ مدہ مدو مد 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 مدد نہیں اس کریں بولنا ذرا مشکل ہے. کیوں؟ متو متو مدت 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 لکھ کے دیتا ہوں. مدت 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 مد مد نا متا آگے آ جائے گا. ہاں مدتا صحیح ہے. پھر مدنا نہیں کیوں آپ بتائیں کیا ہوگا. مد اس کو ذرا بولنا مشکل ہو رہا ہے. بولنا کیا اس آپ میں کوئی غور کریں تبدیلی تو نہیں آئے گی میرے خیال میں. اس کو آپ غور کریں نا. اس میں کیا ہے مثل ثانی کیا ہے. اس میں تو وہ ہے نا آپ کی ویسی ساکن ہے. تو آپ کو میں نے کہا ہے کہ مثل ثانی اگر متحرک نہ ہو تو قانون ہی نہیں چلے گا نا. تبدیلی نہیں ہوگی کوئی. ٹھیک ٹھیک آپ کو پہلی چیز میں نے بتائی کہ مثل اول مثل ثانی. مثل ثانی کا لازماً متحرک ہونا ہے. اگر مثل ثانی متحرک نہیں ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو بس پھر تو آگے کوئی چینج نہیں آئے گی, سیم رہے گی میں گردان. نے روک دیا تھا. اب آپ گردان مکمل کر لینا کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. جو پرانی ہے وہ ہو جائے گی مددنا, پرانی ہے مطلب اوریجنل جو ہے اسی فارم میں رہے گی نا. ہاں جی کر لیں کمپلیٹ کر لیں. جو رہ گئی اس سے آگے مددتا مدد مددنا مددتا مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتن مددتو مددنا. جی تو آپ کو پتہ چلا کہ مضاف ثلاثی مجرد میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کن صیغوں میں آتی ہے. پہلے 6 میں بلکہ 5 میں, سوری پہلے 5 صیغوں میں تبدیلی آتی ہے. اور تبدیلی کیا آتی ہے طارق صاحب. وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ آپ اس کو ادغام کر دیں گے اور ساتھ تشدید اوپر لے آئیں تبدیلی گے. کیا آئے گی, تبدیلی کب آئے گی اور کیا آئے گی وہ بتائیے. تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ کا جو ثانی ہے آپ کا مثل ثانی وہ جو ہے اس پہ کوئی حرکت ہو, متحرک ہو, اور متحرک ہو. متحرک ہو. جی جی. اور جو اس میں مثل اول ہے وہ ساکن ہو. اور صحیح ہے. اگر ساکن نہیں ہو اور کوئی حرکت ہو تو پھر وہ فعل ما پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. ما قبل ما قبل ما قبل ہو جائے گی اور ہم اس کو پھر ساکن بنا دیں گے بائی فورس. تو اس کیس میں ہم نے کیا کیا کہ جو 2 دال تھی ان کو آپس میں ملا کے ادغام کر کے مدہ کر دیا, تشدید آ گئی. تشدید کر دیں کیونکہ 2 دال ہے نا تو ادغام کیا تو 2 ہو گئے نا. 2 کو جی ایک میں لکھا اور پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کو آپ نے تشدد دے کے آپ وہ کی والی جو لام حرکت, لام کلمے کی جو حرکت ہے وہ حرکت آپ دے دیں گے. لام کرنے کی. تو تبدیلی آپ کو ماضی کے صیغے میں کتنے میں ملی سر. پہلے 5 صیغوں کے اندر ملی. جی اس کے بعد آپ کو کوئی تبدیلی نہیں. حنیف صاحب کیا حال ہے. اللہ کا شکر ہے جی. سب خیریت ہے. حنیف جی صاحب اسی مادے کی مضارع کی گردان کریں آہستہ آہستہ تاکہ میں لکھتا بھی رہوں. اوریجنل کریں. مدد یم دو جی یم دودانی یم دودون یم دودون تم دودو. یہیں تک چھوڑیں, آگے والے چیزیں ملا لیں گے.
ٹھیک ہے. تبدیلی آئے گی سر؟ اس کے اندر ہم مضارع کا حروف کو چھوڑ دیں گے نا, صرف میم دال دال کو کنسیڈر کرنا ہے نا ہمیں اس رول کو اپلائی کرنے کے لیے مضاعف کو. نہیں دوبارہ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یا حرف مضارع کا جو یا ہوگا اس کو تو ہم چھوڑ دیں گے نا. وہ تو ویسے بھی آئے گا نہیں, آپ چھوڑے نہ چھوڑے وہی رہے گا. ٹھیک ہے. سر فرق کیا پڑے گا مجھے بتائیے. نہیں, ہمیں فا عین لام کو کنسیڈر کرنا ہے نا صرف, ہاں اس رول کو اپلائی کر دیں. آپ کے کوئی بھی یہاں جیسے یہاں ہے, یہاں فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ, یہاں کیا ہے؟ میم دال دال. ہاں میم دال دال. یہ باقی جو ہے نا یہ تو سیغے کے حرف ہے, صحیح. یہ علامت مضارع ہے, باقی سیغے کے. مادہ تو بنیادی تین ہی ہے. جی صحیح. کیونکہ ابھی جیسے ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سیغے کے اندر جو ہے وہ 6 حرف بھی مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مادہ 3 ہی ہوگا. صحیح. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ دو جو ہے مثل اول جو ہے وہ دونوں متحرک ہیں, مثل اول و مثل ثانی. تو اس میں تو اور چونکہ پھر جو ہے وہ ہم چونکہ دونوں متحرک ہیں تو تبدیلی کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا کہ مثل اول کو جو ہے وہ ساکن بنانا, ما قبل کو منتقل کرنا پڑے گا. تو ما قبل جو ہو جائے گا وہ مدودو ہو جائے گا. مدودو کیسے ہوگا؟ چلے میں ہم کرتے ہیں مثل اگر ہم اس کو یہاں کریں تو آپ نے کہا ٹرانسفر کر دوں گا نا, کیونکہ مثل ثانی لازماً متحرک ہونا چاہیے, تو لازماً متحرک ہے تو حرکت آئے گی, تبدیلی آئے گی. جی ہاں. ٹھیک ہے. جب یہاں جیسے دیکھیں جو ساکن تھا تو تبدیلی نہیں آئی. جی ہاں. جی ہاں. ٹھیک ہے, تو لازمان ہے تو اس کو تبدیلی آئے گی. تو جب تبدیلی آئے گی, اب تبدیلی آپ نے کیا بتایا کیا کرنا ہے؟ دوسری میں نے کہا مثل اول کو جو ہے اس سے ما قبل کی مثل اول کی حرکت کو ما قبل کو ٹرانسفر کر دیں گے. ٹرانسفر کر دیں گے. اب تو کیونکہ ما قبل آلریڈی ساکن ہے, ساکن ہے, اس کا مطلب یہ اس کی حرکت ٹرانسفر ہو سکتی ہے. جی ہاں. تو یہ ہو جائے گا یا میم پہ حرکت ہے پیش, جی, دال ساکن ہو گیا, جی, اور یہ دال پیش والا. ہاں تو یہ ہو گیا یمودو. صحیح. یمودو نہیں ہوا نا, یمودو. یمودو یا ہاں صحیح ہے, صحیح ہے, یمودو ہوا. اب یہ دو دال اکٹھے آ گئے تو کیا کریں گے اس کا؟ اس کو جو ہے ادغام کر دیں گے. اس کا ادغام کر دیں گے, اور ادغام کریں گے تو اس کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ ادغام کریں گے تو لام والی حرکت آئے گی, یہ ہو جائے گا یمودو جو کہ پیش ہے. جی. تو یہ ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ یم دودو کیا بن جائے گا سر جی؟ یمودو. یمودو. ادھر بتائیں کیا ہوگا. میں صرف آپ کو سارے سیغے نہیں لکھا رہا, کیونکہ جو ایک تو اب یہ والا جو یم دودو ہے, یم دودو, اس کے اگر آپ 5 سیغے دیکھیں تو کیا بنے گا؟ یم دودو, تم دودو, یم دودو, ام دودو, نم دودو. ٹھیک ہے. یاد ہے نا جو میں نے آپ کو ایک پیٹرن کی اگر بتائی ہے, تو یہ والے تمام سیغوں کی حرکت اب اسی طرح سے آ جائے گی نا. یہ ہو جائے گی یمدو, تمدو, تمدو, امدو, نمدو. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا سر, کلیئر ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے, یاد کرنا پڑے گا, یہ صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب فالو کیا, میں نے آپ کو کرایا, آگے کے سیغے نہیں لکھے. جی ہاں میں نے سمجھا. واضح ہوا نا سر؟ جی. کہ ہم نے ایک پیٹرن کے سیغوں کو اگر لے لیں, اگر میں نے ایک سیغہ سمجھ لیا, اس پیٹرن کے جتنے بھی سیغے اب اسی پہ بنیں گے نا. صحیح. اب آپ اس پیٹرن پہ آ جائیں جو مثنیٰ کے. اگر مثنیٰ کے میں نارمل سیغے لکھوں تو کیا بنے گا؟ یم دودانی, تم دودانی, تم دودانی, تم دودانی, ایسے ہی بنے گا نا؟ جی. حنیف صاحب جی جی ایسے بنے گا. چلے آپ. جی ہاں, جی ہاں, صحیح. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. تم اس کا اگر ویسے بنتا تو بنتا تم دودانی
اور پھر تیسرا حاضر کا بھی یہی بن جاتا مذکر کا تمددانی, اور اس کے بعد مؤنث کا بھی تمددانی ہی بنتا. تو ایک ہی پیٹرن ہے, ایک کو سمجھ لیں باقی خود بخود سارے ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے, ایک کو سمجھ لیں باقی خود بخود ہو جائیں گے. آ جائیں جناب, تو اس میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ اچھا میرا ایک یہاں پہ سوال ہے, یہ ہم تبدیلی تو کرتے ہیں, اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ وہ 5 صیغے ایک جیسے رہیں گے, تو یہاں پر کیوں وہ نہیں؟ ماضی کا تھا. اچھا ہاں صحیح. اچھا یہ مضارع کا الگ ہے, یہ مضارع, وہ ماضی ہے, میں لکھ دیتا ہوں. نہیں نہیں صحیح ہے, یہ بہت زیادہ علم آ رہا ہے نا, تو اس لیے ہضم نہیں ہو رہا. ارے نہ صحیح کرے مالک ہے سر, یہ ماضی ہے, صحیح ہے. یہ مضارع آ جائے. صرف صغیر کی کہ نہیں, صرف کبیر کی کہ نہیں کی آپ نے کوئی؟ نہیں ابھی شروع کرنا تھا آج, یہ پھر میں کلاس لینے آیا, کیونکہ یہ حصہ میں نے پچھلی دفعہ بالکل نہیں پڑھا تھا, تو اس لیے مجھے ضروری سمجھا کہ اس کو پڑھ لوں پہلے, فعل ناقص والا. اس میں میرا ایک, اگر ہم یہ کر لیں تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے, بہرحال یہ یمددان کو کر لیں پہلے. کریں. تو یہ مثل, اس کے اندر مثل اول جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ساکن نہیں ہے, تو اس کو ہمیں ما قبل کو چلا جائے گا, تو وہ وہی بن رہا ہے کہ ما قبل کو گیا تو یہ یا مدہ بن گیا, یا مدہ, یا مدہ, یا مدہ, یا مدانی, یا مدانی, یہ اس طرح سے بن جائے گا نا, یہ ہو جائے گا فائنلی یمدانی ہو جائے گا. اس کی شکل ایسے نکل آئی نا سر, ایسے نکل آئی نا. جی ہاں, اس کو ادغام کر کے یمدانی ہو جائے گا. ادغام کر دیا, ادغام پہ حرکت کیا آئے گی سر, یہ بتائیے. ادغام پہ حرکت جو ہے یا زبر آئے گی, یہ اپنا وہ آئے گا, نصب آئے گا, زبر آئے گی. نصب آئے گا, تو یہ بن جائے گا یمدانی. اب یمدانی سے چاروں صیغے آپ کی کیا بن جائیں گے؟ یمدانی, تمدانی, تمدانی, تمدانی. دانی صحیح. جمع پہ آ جائیں. یمدودونا, اچھا یہ ہے یمدودونا, تو یہ ہو جائے گا فائن. اچھا نہیں پہلے کر لیں اس کو کہ تبدیلی کریں تو کیا بن جائے گا؟ یا اور یہ والا ہٹ جائے گا, تو یمدانی ہو جائے, یمدونا ہو جائے گا. ادغام کر دیں گے دونوں کا ساتھ. ہاں یمدودونا سے یمدونا ہو جائے گا. یمدونا. اس کے اندر حرکت کیا آئے گی سر؟ اس پہ پیش آئے گی. اس کا دوسرا صیغہ کیا بنے گا؟ یمدونا. یمدونا سے بنا یمدونا, اور اس کا جو ہے حاضر کا صیغہ کیا بن جائے گا؟ تمدونا. تمدونا صحیح ہے. تو آپ کے لام کلمے والے سارے صیغے ہو گئے, یمدو, تمدو, تمدو, امدو, نمدو. صحیح. آپ کے مثنیٰ کے صیغے ہو گئے, یمدانی, تمدانی. آپ کے مذکر غائب اور حاضر کے صیغے ہو گئے, یمدونا, تمدونا. اب آپ کے 2 رہ گئے, ایک آپ کا رہ گیا واحد مؤنث کا رہ گیا, اور ایک آپ کا رہ گیا جمع مؤنث حاضر اور غائب کا صیغہ. مؤنث حاضر اور غائب کا, جمع مؤنث حاضر اور غائب کا صیغہ رہ گیا, اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ رہ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو پہلے جمع مؤنث کے صیغے پہ آ جائیں. جمع مؤنث غائب کا صیغہ کیا بنتا؟ اس کو مٹا دوں, میں نے اس کی پکچر بھیجی ہے آپ لوگوں کو. ویسے یہ سامنے رہنے سے آسانی ہو رہی تھی بنانے میں, لیکن صحیح ہے, ٹھیک ہے. نہیں میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, یہاں کر دوں یا اس کو مٹا دوں؟ ہاں سیدھے ہاتھ پہ کر دوں. چلیں, تو آپ صیغہ بنائیں اس کا اپنا مؤنث کا. ہم جمع کا کیوں نہیں بنا رہے پہلے؟ جمع کا ہی تو بنا رہے ہیں. نہیں واحد کا کیوں نہیں بنا رہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, جمع کا بنا رہے ہیں, واحد کا بنا رہے ہیں, کوئی فرق تھوڑی وہ ایک وہ ذہن میں سیکوینسنگ ہوتی ہے نا, تو وہ الجھ جاتی ہے. چلیں بنا لیں, آپ بنا لیں. تو یہ ہو گیا تم دودو.
तमदुदु आपका नॉर्मल सीधा क्या बना, नहीं कौन सा बना रहे हैं आप, वाहिद मुअन्नस का बना रहे हैं कि जमा का बना रहे हैं? वाहिद मुअन्नस का एक मिनट, ये हमने 3 बना के चौथा बना रहे हैं ना, ये यमदुदु यमदुदा। अच्छा हाँ सही है, चौथा तो उसमें हो गया, सही है सही। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ। अब हाँ आप फिर सही है, फिर सीक्वेंसिंग वो कौन सा रह गए, वो रह गए आपके मुअन्नस, जमा मुअन्नस का सीगा रह गया गायब का और हाजिर का, और वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा रह गया सर। सही है, तो नहीं फिर तो आप सही, फिर आप सही थे, फिर सही थे आप, वही जज़ाकल्लाह खैर। अब आप मुझे जमा मुअन्नस गायब का सीगा बनाकर बताएं। ओरिजिनल ये होगा यम दुदना, यमदुदना। तब्दीली आएगी कोई सर? इसमें जनाब मुतहर्रिक जो है वो है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से नहीं होगी कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं। जब यमदुदना में नहीं आएगी तो तमदुदना में भी नहीं आएगी। जी हाँ सही, यमदुदना में भी नहीं आएगी, तमदुद, सारे सीगे हो गए, आपके सिर्फ एक रह गया। आपके पहले वाले सीगे हो गए सारे, यमद्दु तमद्दु तमद्दु अमद्दु नमद्दु, यमुद्दानी तमुद्दानी तमुद्दानी तमुद्दानी, यमद्दुना तमद्दुना, यमदुदना तमदुदना, कोई तब्दीली नहीं। सही। अब एक सीगा रह गया आपका वाहिद मुअन्नस हाजिर का। वाहिद मुअन्नस हाजिर का जो असल सीगा है वो बताइए क्या है? वाहिद मुअन्नस, सॉरी हाजिर, हाजिर का या उसका मुतकल्लिम का रह गया? नहीं मुतकल्लिम का तो हो गया ना, अमदुदु। नहीं जमा का, मुतकल्लिम का जमा का रह गया। जमा मुतकल्लिम भी हो गया, नमद्दु। अच्छा, तो सारे इसी पैटर्न पर है ना। हाँ सही सही। आपका रह गया, आपका एक ही सीगा रह गया ना, तफअलीना। तफअलीना, बिल्कुल। अब तफअलीना के ऊपर ओरिजिनल सीगा बनाए, क्या बनेगा? तो ये हो गया तमदुदीना, तमदुदीना, ये बना सर जी। तब्दीली करें। इसमें मिसले अव्वल जो है वो मुतहर्रिक है, तो उसको हम माक़बल ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ता ले जाके, और इसको जो है इसको फिर इसमें लग जाएगा, तो तमदुदी हो जाएगा, तमुद्दीन, तमुद्दीना, तमुद्दीना, तमुद्दीना। अदगाम में हरकत क्या आएगी? अदगाम में तमुद, हाँ ये बन तमुद्दीना, तमुद्दीना। हरकत क्या आएगी? हरकत ज़ेर आएगी ना, ढेर आ जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा कितनी तब्दीली आई अपना अनिल साहब मुदारे में? मुदारे में तो 1 2 3 4 आई है होते हैं सर, 14 सीगे होते हैं। कितने सीगों में तब्दीली आई है? 1 2 3 4। वैसे तो हमने की तो इसमें ऐसे हैं 4, लेकिन अब इसको काउंट कैसे करूं, कितने होते हैं? अरे 14 सीगे होते हैं ना, कितने सीगों में तब्दीली नहीं आई? कितने सीगों में तब्दीली नहीं आई? दो में नहीं आई। 2 में नहीं आई ना? हाँ 2 में नहीं आई, सही है। 12 सीगों में तब्दीली आई। तो फेले माजी के 5 सीगों में तब्दीली आई मुदाफ में, और फेले मुदारे में सिवाय मुअन्नस जमा मुअन्नस के, चाहे वो गायब का हो चाहे हाजिर का, तमाम सीगों में तब्दीली आई। अच्छा, यहाँ पे मेरा सवाल था एक, और वो ये था कि ये जो हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये तब्दीली कहाँ पर आनी है, यानी
کس پہ ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ تبدیلی، یعنی اس کی گردان میں تبدیلی آنی ہے یا اس کی بیس؟ ہاں تبدیلی آ گئی نا، وہ تبدیلی ہمیں کہاں، وہ تبدیلی ہمیں ریفلیکٹ کہاں کرے، کہاں پتہ چلے گا؟ کیونکہ یہاں پر تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں مددہ، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ مدہ ہے، مددہ نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اصل میں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں یہ مددہ ہے، لیکن آپ مددہ پڑھتے ہیں اور مددہ لکھتے ہیں، تو یہ تبدیلی، آپ یہ تبدیلی بتا رہے ہیں؟ ہاں نا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی یہ ہے، اصل سیگا کیا ہے؟ تو اصل میں اگر ہم یاد کریں گے، اگر ہم یاد کرنے پر آئیں اس رول کو چھوڑ کر، تو ہم یہ کہیں گے کہ مدہ مدہ یہ اصل میں اس کے بیس حروف یہ ہو، یعنی گردان ایسے ہوگی. اور لیکن اگر ہم مدد مددہ، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بنے کیسے، اس کی اوریجنل فارم کیسے تھی، تب ہم یہ جائیں گے کہ یہ ایسے تھا. ٹھیک ہے، بالکل. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارا کرنے کے بعد جب ہمارے سامنے تو اصل میں تو مدہ آئے گا اور مدہ آئے گا، اور یعنی بننے کے بعد تو یہ اصل حروف یہ آئیں گے. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پورے عمل کو ہم ریورس کر دیں گے جب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ اصل میں تھا کیا. کیا دیکھیں، اب آپ کے سامنے فار ایگزامپل جب یہ لفظ آئے گا مدہ، تو اب آپ کے بیک آف مائنڈ تو یہی ہے نا کہ یار یہ مدہ جو ہے، میں نے تو پڑھا ہے کہ یہ تو 3 حرفی ہوتا ہے مادہ. تو ویسے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 2 ہی حرف نظر آ رہے ہیں نا، میم اور دال. ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کہیں گے کہ یار دال پہ تشدید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 دال ہوں گے. جی، اب آپ کو اس کا اوریجنل نہیں پتا کہ اوریجنل تھا کس فارمیٹ میں. تو اس پورے عمل کا ریورسل جو ہوگا وہ کہلائے گا یہ، یعنی اس کو ہم اس کا صرف اور صرف جو ہے نا، آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ بنا کیسا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو وجہ پتا چل گئی کہ اس میں تبدیلی یہ بنا کیسا ہے اور اس کی بننے کی وجہ کیا ہے. بننے کی وجہ یہ ہے کہ جب 2 حرف عین اور لام کلمے میں اگر آ جائیں تو تبدیلی واقع ہوگی. آپ نے دیکھا اگر فا عین میں آئے گا یا فا اور لام میں آئے گا تو کوئی تبدیلی نہیں. تبدیلی صرف اس وقت آئے گی جب یہ عین اور لام کلمے میں ہوں. اور تبدیلی کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے جب لازمن 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 لام کلمہ متحرک ہو، جس کو ہم مثل ثانی کہتے ہیں. مثل ثانی جب بھی متحرک نہیں تھا تبدیلی نہیں آئی. ادھر بھی نہیں آئی سر، ماضی کے 7 صیغوں میں نہیں ہے، بلکہ کتنے تھے 5 صیغوں میں صرف آئی ہے، 9 صیغوں میں نہیں آئی. ماضی کے 9 صیغوں میں نہیں آئی اور مضارع کے 2 صیغوں میں نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. اب میرا یہاں سے سوال ہے، راشد صاحب سے پوچھتا ہوں. راشد صاحب، آپ کو اس سے کیا چیز پتا چلی کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ مل جائے گا قرآن مجید پڑھتے وقت؟ کیا وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں قانون کوئی اپلائی ہوا ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور میں اس میں ایڈ کروں گا کہ کتنا ضروری ہے ہمیں یہ جاننا. ضروری اس سینس میں کیونکہ آپ کو اگر جب مادے پتا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو مادہ پتا چل جاتا ہے، آپ کو باپ پتا چل جاتے ہیں، تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں پہچاننا اور کرنا. نہیں تو آپ کو ہر دفعہ ڈکشنری کھولنی پڑے گی. نہیں تو پڑھنے میں آسانی نہیں، اگر یہ جیسے پڑھنے میں آسانی بھی ہو جائے گا. مقصد بھی یہی ہے نا، مقصد یہ پڑھنے میں آسانی ہے نا. ہاں، نہیں، پڑھنے میں تو ہمیں آسانی ایسے بھی ہے نا، یہ مدہ لکھا ہوا ہے، مدہ ہمیں اصل میں تو یہ آئے گا نا، مدہ آئے گا. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اگر یہ لکھا ہوا ہو، اور قرآن میں کتنے لفظ ایسے ہیں جن پہ تجدید ہے، اگر سب کو ہٹا دیا جائے تو ہمیں پڑھنے میں بہت دشواری ہوگی. دوسری بات، کیونکہ آپ کو تشدید والے کلمے بھی فعل کے اندر ملیں گے، اس کے علاوہ بھی ملیں گے. تو اب اس سے آپ کو ایک چیز کی ایک اور پہچان کی جاتی ہے. راجہ مجھے بتائیں اس کی کیا پہچان آپ کو ملے گی؟ مضاف کی قرآن مجید میں پہچان کیسے ملے گی؟ اس کی مضاف کی، جی، مضاف کی پہچان آپ کو قرآن مجید میں کیسے ملے گی؟ نہیں میں جواب نہیں دے سکتا. تشدید آئے گی. پہلی پہچان تو یہ بظاہر لگ رہی ہے کہ اس میں تشدید آ جائے گی. تشدید کہاں آئے گی یہ بتائیے؟ عین اور لام کلمے میں ہمیں لگتا ہے. کلمہ تو غائب ہے نا اس میں. اگر وہ ہے کیا کہتے ہیں، فعل ہے، فعل ماضی یا فعل میں اگر کوئی تشدید آ جائے، نہیں، فعل میں کوئی تشدید آ جائے گی تو پھنس جائیں گے آپ. ابھی آپ کو تشدید کی اور بھی چیزیں ملیں گی. غور کریں.
جب دو ریپیٹ ہو رہے ہوں ورڈ وہ ریپیٹ ریپیٹ کا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ریپیٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا نا فزیکلی؟ ہاں لیکن آپ ادغام کر رہے ہیں نا. ہاں لیکن آپ مجھے بتائیے آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ مضاف کو اپلائی ہوا ہے؟ دو حرفی ہوگا انور جب ہوگی. جی عابد صاحب میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ کا وہ ہے ماقبل وہ حرکت والا ہے اور اس کے بعد والے حرکت بھی تشدید ہو. نہیں آپ کو قرآن میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مضاف سے بنا ہوا ہے؟ اس سیغے میں تبدیلی آئی ہے اور یہ جو ہے نا اس کے اندر مضاف اپلائی ہوا ہے. جیسے ایگزامپل آپ اس طرح سے لے لیں کہ اگر آپ فیل دیکھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو اس کو پتہ چلے گا اگر تبدیلی اگر آئی ہے معمول میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کھڑی زبر آپ کو نظر آئے گی. تو کھڑی زبر آپ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ ماموز کا قانون لگا ہے اس کے اندر. ایسے ہی ہے نا فیل کے معاملے میں. یہاں کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں آپ کو پتہ چلے گا تشدید لام کلمے میں آئے گی. آپ کو دیکھیں سب کے اندر تشدید آپ کو کس کلمے میں ملی ہے؟ سب جگہ آپ دیکھیں تشدید آپ کو کہاں ملی ہے؟ لام کلمے میں. تو قرآن مجید میں جب بھی آپ کو لام کلمے میں کوئی فعل کے اندر تشدید نظر آ جاتی ہے آپ سمجھ جائیں گا کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر مضاف کا قانون اپلائی ہوا ہے. آگے آپ کو سیغے پڑھیں گے اس میں آپ کو عین کلمے پہ اور لام کلمے دونوں پہ تشدید ملے گی. تو اس کا مطلب ہم دو قانون اپلائی ہوئے ہوں گے. یہ بھی آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کیونکہ آگے آپ کچھ پڑھیں گے جو ہم باب پڑھیں گے اس کے اندر ہم کو عین کلمے پہ تشدید ملے گی. ہم آگے جو باب پڑھیں گے نا اس میں آپ کو عین کلمے کے اوپر تشدید ملے گی. اور بعض صیغے ایسے ہوتے ہیں جس میں عین کلمے پہ بھی تشدید آپ کو ملے گی قرآن مجید میں. اور مثال کے طور پہ میں آپ کو کوئی ایک صیغہ بھی بتاؤں، یتذکرون، دا پہ بھی آ رہا ہے اور کا پہ بھی آ رہا ہے. یتذکرون اس طرح سے آتا ہے، میرے ذہن میں بھی آ نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب کو یاد آ رہا ہے کوئی؟ فعل یفعل. اچھا مجھے ایک یہ بات یہ پوچھنی تھی کہ یہ اس میں ہمیں پتہ ہی کیسے چلے گا کہ تشدید جو ہے نا وہ لام کلمے پر ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ادغام ہے نا. ادغام ہے لیکن ادغام اسی لیے ہم دیکھیں اس طرح سے پتہ چلے گا کہ آگے بھی آپ دیکھیں نا کیونکہ بیچ والا تو آپ کا ادغام ہی ہو گیا نا. تو ہم پھر اس صورت میں کہتے ہیں بیس ہم نے کیا دیکھا نا آپ نے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھا ہے نا، آپ کو تو پتا ہے نا کہ اس کا بیک گراؤنڈ بنا کیسے جی. تو آپ نے بیس لائن کیا لیا، آپ نے اس میں حرکت کون سی ڈالی تھی؟ لام کلمے کی ڈالی تھی نا. لام کلمے کی حرکت، جی ہاں جی آپ نے لام ہی کلمے کی ڈالی نا. جی ہم اس کو کہیں گے کہ اس کے اوپر تشدید کون سے کلمے پہ آ رہی ہے؟ لام کلمے. لام کلمے پہ آ رہی ہے. جب عین کلمے کی ہوگی تو وہ بالکل واضح ہو جائے گی آپ کو. عین کلمے کی ہوگی جس کا لام کلمہ آپ کو حرکت کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا یا ساکن نظر آ رہا ہوگا یا کسی اور چیز میں نظر آ رہا ہوگا. انور یہ کنفیوژن تھوڑا سا کلیئر کر دیں. بولیے. یہ اوپر ہیڈنگ آپ نے دی ہے مضاف، ہم نے جو شروع کیا تو غیر صحیح افعال کرا تھا نا جو جی 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 یہ وہی اسی کا دوسرا نام ہے کیونکہ مضاف سے ذرا سا کنفیوژن ہوگا. نہیں غیر صحیح افعال تو ہم ٹائپ کر رہے ہیں نا. اس غیر صحیح افعال کے اندر جو اس میں ہم نے اقسام پڑھی، پہلی اقسام ہم نے پڑھی مضاف محمود، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ حمزہ جو ہے وہ مادے میں آتا ہے، اس کو محموز کہتے ہیں. اور جب تکرار ہوتی ہے لفظوں کی تو اس کو مضاف کہتے ہیں. پر سب سارا غیر صحیح افعال ہی رہے. سمجھ بالکل صحیح ہے. سر یہ والا نہیں ہے سوری سر، یہاں تک کلیئر ہے؟ کلیئر ہے، بہت مشکل کلیئر، بہت مشکل سے نہیں کلیئر ہے. بہت آسان، ابھی 2 منٹ کے اندر آسان ہوگا. ابھی عمر آ گئے، عمر صاحب موجود ہیں؟ اب آپ بچوں سے شرم دلوائیں گے. نہیں یہ عمر ہمارا بڑا ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ ہے. یہ میری دوسری کلاس میں بھی ہوتا ہے اور یہ میں اس کو وہاں اس کلاس میں سوال نہیں پوچھتا اس سے، کیونکہ اس کلاس کے لحاظ سے یہ سینئر ہے ماشاءاللہ. نہیں ماشاءاللہ سے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ہم تو اینیمیٹڈ ہیں. نہیں ماشاءاللہ آپ لوگ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ جو قرآن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، لیکن جو قرآن کو رک کے اٹک کے پڑھتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے. تو آپ سب لوگوں کو جو ہے نا یقین مانے میرے حساب سے دوہرا اجر ہے، بلکہ ہم سب کو، کیونکہ ہم نے یہ سارے کام
جو شاید ہمیں اپنی ابتدائی زندگی میں شروع کرنے چاہیے تھے، ہم نے آج کی زندگی میں کیے، ہماری میموری لیول، ہمارے سارے لیولوں میں کمی آ چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم کریں تو اللہ کا بہت بڑا احسان، میں تو کہتا ہوں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بات کو نگاہ میں ہم نے اتنا نہیں کہ اس نے ہمیں اس لائق رکھا ہے کہ اپنی اس کتاب سے، اپنے اس کلام سے جوڑنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ سلسلہ دیا. کتنے لوگ دنیا میں ایسے جو ابھی یا تو آج سیٹرڈے سو رہے ہوں گے یا کسی اور معاملے میں بیٹھے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی محفل میں اللہ کے کلام کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر انور، ڈاکٹر صاحب تو جب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہوتی ان تک، ہم میوٹ ہوتے ہیں، ہم ماشاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے. ہاں ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گردان نہیں سنی تھی اس دن؟ آپ نہیں تھے میرے خیال میں پچھلی کلاس کے اندر. سن کے نہیں کل ریکارڈنگ سن کے تھک گیا، یقین کرو. اچھا ڈاکٹر صاحب کو ماشاء اللہ اتنی مرتبہ ماشاء اللہ کا ہے، بہت مرتبہ ماشاء اللہ کا. ڈاکٹر صاحب نے تو پوری 21 گردانیں کرنی تھی، لیکن پھر ماشاء اللہ میں نے سن لی. پھر مجھے انہوں نے ایک میسج کیا، انہوں نے کہا بری بات ہے کسی اور سے بھی کروائیں. پھر عابد کا نمبر آیا تھا، بس وہاں میں نے روک دی تھی. پھر میں اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا تھی، جو سب دیکھوں گا آج انشاءاللہ. نہیں، فرض کفایہ کا جو ہے وہ میرے خیال سے اصول انہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے ہی آیا ہے. اچھا عمر کدھر ہو؟ جی موجود. کیا ہے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. عمر یہ ایک مادہ ہے، پہلا سیرہ بنا کے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اوریجنل بھی بتانا اور تبدیلی کے بعد بھی بتانا. را مادہ ہے نون، را مادہ ہے نون. اس کا اوریجنل سیرہ بناؤ، پہلا اوریجنل، اور اس کے بعد تبدیلی سے بناؤ. غرارہ. غرہ. نہیں، پہلے ماضی مضارع کا اوریجنل سیرہ بناؤ. اچھا پہلے سارے. اچھا غرارہ. نہیں کرنا نہیں کرنی پورے. جب میں آپ سے کہوں پہلا سیرہ بناؤ، اس کا مطلب ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب اور فعل مضارع واحد مذکر غائب. تو غرارہ. اچھا یغرر. غرارہ اگر میں اس کو بناؤں یہاں تو یہ بنا ہے اس طرح سے، غرارہ یغرر. یا غرور، یہی بنا نا. اب تبدیلی کے بعد بتاؤ کیا بنے گا. غرہ اور یغرو. نہیں، دوبارہ کرو. کیا کرنا ہے؟ مثل اول، مثل ثانی لازم تو متحرک، لازم متحرک. مثل اول لازم ساکن نہیں ہے. لازم ساکن نہیں ہو تو کیا کریں گے؟ اس کی حرکت کو ما قبل ٹرانسفر کریں گے. ما قبل ساکن ہے، ٹرانسفر ہو جائے گی. تو آپ کیا بن جائے گا؟ یغرو. جی یغرو. بس اس قانون کو ذہن میں رکھیں، بس اور کوئی نہیں ہے. غرہ یغرو، اس کا جو مصدر بنتا ہے غرورن. غرورن کیا معنی ہوا سر؟ دھوکہ دینا، فریب دینا. دھوکہ دینا، فریب دینا. غرہ کیا مطلب ہوا عمر؟ اس کا مطلب ہوا اس نے دھوکہ دیا. اس نے دھوکہ دیا. غرہ کا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا. اس نے تجھے دھوکہ دیا. غرہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ کاف وہ بن جائے گا
غرہ فعل پلس فاعل، غا کیا بنے گا، کا کیا بنے گا، مفعول. مفعول. غرہ کا، اس نے تجھے دھوکہ دیا، اس نے تجھے دھوکہ دیا. بے ربی کا، بے ربی کا، بے ربی کا، تمہارے رب سے. ہاں لیکن بے ربی کا کتنا ترکیب کرو، ماں کیا بن جائے گا، جارا. حرف جار ربی کا کیا بنے گا، مجرور. مضاف کا مضاف الیہ، مضاف و مضاف الیہ مل کے اس جارا کے لیے مجرور ہو جائیں گے نا. جی. ٹھیک ہے. بے ربی کل کریمی، کریمی جو ہے وہ صفت بن جائے گی رب کی، ایسے ہی ہے نا. جی. اور یہ پورے کا پورا جو ہے اس کے ساتھ مجرور بن جائے گا. اور جارا اور مجرور مل کے کیا بنتے ہیں، مرکب جاری. مرکب جاری کیا بن کے آتا ہے، متعلق. متعلق. ہمیشہ یاد رکھیں مرکب جاری کیا بن کے آئے گا، متعلق. اس کے انالیسس کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا فعل ماضی واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، اور فعل ماضی معروف. اب یہ ٹرمینالوجی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب، باب اس کا مادہ ہے غین را را باب نون، اور یہ ہے غیر سے افعال مضاف، غیر سے افعال مضاف، اور کا اس کا کیا ہو جائے گا، مفعول. ترجمہ کریں، کیا ترجمہ ہے یہاں تک، اس نے تمہیں دھوکہ دیا تمہارے رب سے. تمہارے کریم رب، الکریم. تیرے کریم رب سے. تمہارا نہ کرے، تمہارا تو آپ پلورل کر رہے ہیں، یہاں سب سنگل میں چل رہا ہے. کا کی ضمیر آ رہی ہے، کم کی ضمیر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس نے ہاں دھوکہ اس نے دیا، تجھے دھوکہ دیا بہکا دیا، اس نے تجھے گمراہ کیا، اس نے تجھے فریب دیا تیرے کریم رب سے. اب اس کے اوپر سوال آ گیا، ماں ماں کیا چیز ہے، شروع میں آ استفہام. رہا ہے، ابتدا میں آ رہا ہے، تو یہ ماں کیا آئے گا، ماں کیا کیا آ سکتا ہے یہاں، ماں کیا لگ رہا ہے آپ کو، وہ استفہام. استفہام. تو استفہام ہو گیا نا، ماں مبتدا بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کیا اس نے تمہیں دھوکہ دیا. کیا نہ لے، یہاں آپ اس کو ماں کو لے لیں، کس نے، یعنی کس چیز نے، کس نے، اچھا. کس نے، کس کس نے تمہیں دھوکہ دیا، اپنے اپنے رب رب کریم. کریم. اس سے پہلے والا حصہ کیا ہے، یہ آیت تو بڑی یاد ہوگی آپ لوگوں کو، یار سب کو یاد ہونی چاہیے. یہ سورہ انفطار کی آیت. ہاں اس کی پہلی آیت پڑھے، اس کا پہلا حصہ پڑھے، کیا ہے، یا ایھا یا یا ہی انسان والانسان. ما غرک. یا ایھا الانسان کیا بن جائے گا، عمر ترکیب کرو فٹافٹ، میں لکھنے کا. یا ایھا الانسان یا ایھا الانسانوں کی ترکیب کرو. ندا یا ایھا ندا ہو جائے گا. ہاں تو اس کی ترکیب کر کے بتاؤ مجھے پوری. ترکیب. دیکھو نا، اگر میں اس کو یہاں لکھ دوں، اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ یہ ترکیب کریں، تو یا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. جی. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ترکیب کریں، تو ترکیب کیا ہوگی، یا کیا ہو جائے گا، حرف ندا. حرف ندا، یہ حرف ندا کہلائے گا. ایھا کو ہم نے کیا کہیں گے، میں نے آپ سے کہا تھا
منادی. نہیں اس کی میں نے آپ کو کہا تھا اس کو آپ کے حرف تنبیہ. یہ اس کی ہم ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں کریں گے. انسانوں کیا ہو جائے گا؟ منادہ. میں نے جو آپ لوگ ایکسرسائز دی تھی اس میں میں نے ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ یا کس کس جگہوں پہ آتا ہے. تو یا 3 جگہوں پہ آتا ہے. یا جب معرف باللام کے ساتھ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بیچ میں ایوہا کی ایک تنبیہ لے آتے ہیں. مذکر ہوتا ہے تو ایوہا کی لاتے ہیں, مؤنث ہوتا ہے تو ایتوہا کی لاتے ہیں. دوسرا یا کب آتا ہے؟ یا آتا ہے مفرد کے اوپر. مفرد پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ اسماء جن پہ تنوین ہوتی ہے اس کی تنوین کو گرا دیتا ہے. اگر مجھے کہنا چاہیے یا محمد میں نہیں کہوں گا, میں پھر کہوں گا یا محمد, تنوین اس کی گر جائے گی. اسی طرح سے جب یہ یا جب مضاف کے اوپر داخل ہوتا ہے تو مضاف کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. ربنا ہمارا رب. اب مجھے کہنا چاہیے اے ہمارے رب, تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ یا ربنا. تو پھر ربو جو ہے وہ ربا بن جاتا ہے. مضاف جو ہے وہ پھر حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اب اس کی ترکیب کیا ہوگی کہ حرف ندا اپنے منادہ سے مل کے کیا بن گیا؟ ندا بن گیا. اور ندا جب بھی ہوگی تو اس کا جواب ندا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا. ما موصولہ ہو گیا, اپنا سواریہ ہو گیا, استفہام ہو گیا, مبتدا بن گیا. مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کے اس حرف ندا کے لیے کیا بن گیا؟ جواب ندا. یہ بن گیا جواب ندا. ٹھیک ہے سر. طارق صاحب, انور صاحب یہ ما جو ہے موصولہ نہیں ہو سکتا؟ موصولہ تو اگر ہوگا یاد رکھیں موصولہ جو ہے نا کریکشن آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ موصولہ تو کنیکٹ کرتا ہے نا, جی کنیکٹر ہے نا موصولہ. تو پیچھے کس سے کنیکشن, کس سے کوئی کنیکشن نہیں. ایک رائے یہ ہو سکتی تھی کہ ماں نفی بھی ہو سکتا تھا, ایک رائے, لیکن بن نہیں رہا تھا, بنتا نہیں تھا. طارق صاحب جی موجود؟ جی الحمدللہ. طارق صاحب مادہ ہے تا با با اور باب نون. پہلا سیغہ بنا ہے, اوریجنل سیغہ بنا ہے اور تبدیلی کے بعد بنا ہے. کیا سوری کیا لکھا ہے؟ تا بابا. ہاں تا با با اور باب نون اوریجنل سیغہ بنا ہے اور وہ بنا ہے یہ تبا تبا اوریجنل سیغہ بنا ہے. پہلے کیا مسئلہ ہے؟ باب نون سے کیا بنے گا؟ تبابا تبابا. تبابا تبابا اور وہ بنا ہے مضارع کا بھی بنا ہے اوریجنل. اچھا پہلے پورے بناؤں یا بس صرف ایک؟ بہت پہلا سیغہ بنایا کریں. میں نے ہمیشہ کہا ہے جب بھی میں آپ سے کہوں کوئی مادہ دوں اور مادے کے ساتھ میں آپ کو باب بتاؤں, آپ نے پہلا سیغہ بنانا ہے. پہلا سیغہ کا مطلب ہے فعل مضارع, فعل ماضی واحد مذکر غائب اور فعل مضارع واحد مذکر غائب. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں. جب بھی آپ کو مادہ دیا جائے, باب دیا جائے اور آپ سے کہا جائے نا پہلا سیغہ بنائے, آپ نے یہ 2 سیغہ بنانے. تو تبابا اور تبابا اور تب کو نہیں. کیوں بھائی؟ پہلا اوریجنل سیغہ بنا ہے نا. باب نون میں ڈالیں نا, تبدیلی کیوں لا رہے ہیں ابھی آپ؟ تب ببو تب یت ببو. ہاں گھبرائے نہیں آپ تو. آپ کو کپتان کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں, پھر بھی گھبرا رہے ہو. صاحب کیا ہے یار, آپ کے ہوتے ہوئے گھبرا رہا ہے. اچھا اپنے انور بھائی یہ باب نون ہے یا باب دواد ہے؟ تبابا یت ببو. یت باب نون ہی ہے, باب نون ہی ہے سر, باب نون ہی. اس کا وہ آتا ہے نا یتبو. مضارع میں پہلا اس کا میں نے پڑھا تھا یتبو. نہیں دوبارہ دیکھیں, میرے خیال میں باب نون ہی ہے. طارق صاحب بنائیں. جی تو اب اس کا بن جائے گا پہلا تببا.
کیا بنے گا؟ یہ نا آپ کا مضاف تو بنائے نا، کیا بنے گا؟ تبدیلی کر کے بنائے. تو بنایا نا تبا. تبا بنایا نا، آپ نے بنایا نہیں ابھی تک. تبا یہ وہ والا تبت یدا بھی لہب. دیکھیں نا آگے تو چلیں. تبا آگے مضارع کیا بنے گا؟ مضارع اس کا بن جائے گا تبو. اور اس کا مصدر بنتا ہے، اس کے مصدر دو بنتے ہیں، اس کے دو مصدر بنتے ہیں. ایک اس کا مصدر بنتا ہے وہ ہے تبن، اور دوسرا اس کا بنتا ہے تبابن. تبن تبابن اس کا معنی ہے ہلاک ہونا، برباد ہو جانا، ٹوٹ جانا، یہ اس کے معنی ہے. ٹھیک ہے طارق صاحب، اس کا جو ہے نا فعل ماضی واحد مونث کا صیغہ بنا. سوری دوبارہ بتائیے. فعل واحد مونث غائب. جی ایک سیکنڈ. تبت غور کریں جلدی نہیں کریں، غور کریں. نہ ہوئے تو کاغذ پینسل لے کے بنا لیں. گردان چلا دیا کریں، گردان چلائیں. تبا تبا تبو. تبت تبت کیوں؟ تبت. تبا 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 تبو تبت. تبت ہاں تبت یدا صحیح ہے. یدا کو چھوڑ دیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے. مسئلہ یہ کہ آپ اس میں گھسے گے تو پھنس جائیں گے. آپ بنانے کی کوشش کریں نا. تبا تبا تبو تبت. تبت تبت کے انالیسس کریں کیا ہے؟ تبت ہے فعل ماضی غائب مؤنث واحد مونث غائب. جی. اب پھر یہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلا ہے چوتھا ہے؟ چوتھا ہے. یہ چوتھا صیغہ. پہلا اور چوتھا صیغہ ہو تو اس کا مطلب فاعل کچا ہے کہ پکا؟ اچھا کچا. تبت کا ویسے ہم ڈیفینیشن کیا کریں تو کیا ہوگا؟ وہ ہلاک وہ اب اگر مؤنث ہے تو وہ ہلاک ہوئی. وہ ہلاک ہوئی. ٹھیک ہے نا. تبت یدا ابی لہب. کیا لگ رہا ہے؟ یدا ابی لہب. یدا کا اس کے یدا تو یہ اس کے ہاتھ ہو گئے نا دونوں. ہاں تو یدا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں؟ یہ اسم ہونا چاہیے نا. اسم تو ہو رہا ہے لیکن کیا آپ کو اسم تو ہو رہا ہے، اسم تو ہے اپنی جگہ جی. کیا لگ رہا ہے؟ نہیں تبت تو بھول جائیں نا، اب تو یدا کی بات کریں. یدا ابی لہب آپ نے کہا اسم ہے. جی اسم میں اس پہ الف لام داخل نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. اور اس میں تنوین بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. نہیں. الف لام بھی داخل نہیں ہے، تنوین بھی نہ ہو، تو آپ کا غالب گمان کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا بن سکتا ہے؟ یہ مضاف بن سکتا ہے. بتا. اور اس کی کنفرمیشن آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ آگے والے اسم ملتی ہے کہ آگے والا اسم حالت جر میں اگر ہو تو. ٹھیک ہے. حالت جر میں ہے نا ابھی. جی ابھی کون سی فارم ہے؟ ابھی کون سی فارم ہے؟ ابھی یہ مرکب ہے، مرکب اضافی. نہیں ابھی کون سی فارم ہے؟ ابھی کو آپ پیچھے جائیں. اصل ہے ابن. اصل ہے ابن ہے نا. باپ کو ابن کہتے ہیں. ابن کی جو حالت رفع فارم ہے وہ کیا ہے؟ ابو. اوکے ابو. حالت نصب کیا ہے؟
ابا حالت النصب جر کیا ہے ابھی. حالت ٹھیک ہے تو مضاف ہے تو اس کے ساتھ حالت جر میں آ گیا. ٹھیک. اچھا اب یہ مضاف ہے. اب مجھے بتائیں یہ مضاف بنا کیسے؟ یہ تو یدا ہے. مضاف بنا کیا؟ یدا کے کیا معنی ہے؟ ایک ہاتھ کے دو ہاتھ؟ یدا تو ایک ہاتھ ہے کیونکہ ورنہ یدین ہونا چاہیے. اچھا یدا اگر ایک منٹ بہت اچھی بات کی آپ نے. اس کا اصل ہے یہ ہاتھ کو کہتے ہیں یدن. جی یہ واحد ہے. اگر بالکل. ایک ہاتھ ہوتا تو پھر یہاں یہ یدا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا؟ یدو ہوتا. اوکے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک منٹ اب اگر دو ہاتھ ہیں تو دو کو ایک سے دو بنانے کے لیے کیا کروں گا میں؟ ایک سے دو کرے تو پھر وہ ایک سے دو کریں نا. آپ کو آتا ہے نا. مسلم سے ایک مسلمان سے دو مسلمان کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ مسلم مسلمان. یدون سے کیا بنے گا؟ یدان. یدانی. یدانی دو ہاتھ ہو گئے. مضاف بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف لام داخل نہیں ہوتا، اعراب ہلکا ہوتا ہے. صحیح ہے. اعراب ہلکا کیسے کرتے ہیں؟ وہ اسم جس پہ تنوین ہوتی ہے اس کی تنوین گرا دیتے ہیں، اور وہ اسم جس پہ نون اعرابی ہوتی ہے اس کی نون اعرابی گرا دیتے ہیں. اوکے سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں. مجھے بتائیے یدانی کون سی حالت ہے؟ حالت رفع، حالت نصب ہے، حالت جر ہے؟ حالت جر ہے. یہ حالت جر ہے یدانی. یدان. آنی ساؤنڈ حالت جر کا ہے؟ نہیں نصب ہیں؟ آنی آنی ساؤنڈ کس کا ہے؟ نہیں یہ رفع کون ہے؟ حالت رفع کا ہے. یہ ہٹ گیا تو یہ یدا کس حالت میں ہے؟ رفع کی حالت. حالت رفع میں. ذہن میں رکھیے گا یہ ہو گیا مضاف. ابھی لہب، لہب جو ہے وہ ابھی کی کیا ہے؟ صفت ہے. ہاں ٹھیک ہے. ابھی جو ہے کی صفت ہے. یہ ہو گیا مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ یدا کس حالت میں؟ زیادہ رفع کی حالت میں تو مفعول بن حالت رفع کے اگر اسم ہوگا تو کیا بن کے آئے گا؟ فاعل بن کے آئے. فاعل بن کے آئے گا. تو اس کا مطلب یہ تبت جو ہے یہ ہو گیا فعل ماضی واحد مؤنث غائب. فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب. اس کا باب تا با با بادہ اپنا باب اس کا نون، اور یہ ہے غیر صحیح افعال کے اندر مضاف، اور اس کا فاعل ہے یدا ابی لہب. ترجمہ کریں اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ ہلاک ہوا. کیسے کرتے ہیں ترجمہ؟ کیسے کرتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے فاعل، پھر مفعول، متعلق، اور پھر فعل. صحیح. فعل ہے، فاعل ہے ادھر مرکب اضافی کی شکل میں. مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. مضاف الیہ کی ادھر کیا ہے؟ ابی لہب. اوکے. تو ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ٹوٹ گئے. ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. لہبیوں، یہ واو کے اوپر جو ہے نا وہ بھی ہے. یہ واو کے اوپر تشدید کیوں آئی ہے سر بتائیے فٹافٹ. قاری صاحب آپ نے تجوید کا پورا کورس کیا ہے، مجھے شرمندہ یہ ادغام ہو جائے گا اس کے ساتھ. ہاں کیوں ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو نیچے اس کے یرملون کا قانون آئے گا. یرملون کا قانون آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر تنوین آ جائے یا نون ساکن آ جائے تو پھر کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو اگر اس کے بعد آئیں جس کو ہم یرملون کہتے ہیں، اس پہ کچھ کا ادغام ماں غنہ ہوتا ہے، کچھ کا بغیر غننے کے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ یہ صحیح ہے، یہی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. جی جی بالکل ہی. تو یہ پیچھے والا حصہ پورا کیا ہو جائے گا کہ واو اگر آ گیا تو واو عطف،
اگر یہ عطف ہو گیا تو پیچھے والا کیا ہو گیا سر جی؟ معطوف الیہ ہو گیا پورا. اور آگے آ رہا ہے وَتَب. تب بھائی ہے لیکن ہم اس کو ساکن کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ وَتَب. اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ کرتے ہیں ادھر. قلقلہ کبیرہ کر دیں گے صغیرہ کریں گے؟ یہ تشدید ہے نا. نہیں قلقلہ ادھر ہوگا صغیرہ کے کبیرہ؟ یہ صغیرہ ہوگا. وہ قاف میں ذرا کبیرہ ہوتا ہے, یہ ہلکا ہوگا. یہ آخر میں ہے کبیرہ یہ ہوگا. کبیرہ آخر میں ہے. ٹھیک ہے. تبا کیا ہے بتائیے فٹافٹ. تبا وہی ملے جو پہلے ہے. تبت سے تبا بنتا ہے. کیا ہے تبا؟ ایک سیکنڈ. تو یہ وہ ہو گیا آپ کا کیا کہتے ہیں مضاف آ جائے گا. نہیں تبا ہے کیا بتائیے نا مجھے. تب اسٹارٹ مطلب یہ وہ ہے ماضی کا. ہاں تو بتائیے کیا ہے. پہلے ماضی اور یہ تب مذکر غائب. پہلے ماضی واحد مذکر غائب تو پہلا صیغہ ہے. جی. اور یہ پورے کا پورا کیا بن جائے گا؟ یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. تب جدا ابی لہب. نہیں تبا اس کو چھوڑ دیں. تبا کی بات کریں. جی یہ پورا اچھا ایک منٹ. صحیح پورا کا پورا جملہ فعلیہ ہے نا. صحیح ہے. جو آپ کی فعل کی گردان کا ہر صیغہ اپنی جگہ پہ پورے کا پورا مکمل ایک جملہ ہے نا. بالکل. اب اس کے آگے کچھ اور بھی نہیں آ رہا. ختم بات ہے. تبا پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے. اوکے. تبا تو اس کے اندر فعل فاعل دونوں موجود ہیں. تبا وہ ہلاک ہوا. اب اس کا آپ ترجمہ کر لیں کیا بنے گا. ابی لہب کے دونوں ہاتھ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب؟ عابد صاحب آپ بتائیے. ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ. جی یہ آیت کب نازل ہوئی تھی عابد صاحب؟ ایگزیکٹ مطلب مکی دور کی. مکی دور کی. اس آیت کی کتنے عرصے کے تک جو ابو لہب زندہ رہا؟ میرے خیال میں اس کے بعد 10 اور 15-20 سال رہا ہوگا وہ. کیا ابو لہب جو ہے یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ قرآن غلط ہے؟ اپورچونیٹی تو تھی اس کے پاس. تھی نا. کر سکا وہ مہر لگی تھی اگر نا. وہ چاہتا وہ کہتا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ دیتا ہوں. زبان سے کلمہ پڑھنا تھا نا, بھلے دل سے نہیں پڑھتا. قرآن غلط ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ قیامت تک یہ آیت پڑھی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے. اس نظر سے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. صحیح بات ہے. اگر یہ چاہتا پورا قرآن غلط ہو جاتا لیکن نہیں کر سکا. وہ نہیں کر سکا. اس کو صرف اتنا ہی کہنا, بھلے دل سے نہیں کہتا, زبان سے کہہ دیتا, ختم بات. ثابت کرا دیتا نا کہ یہ حق نہیں ہے. نہیں کر سکا. یہ آیت جو ہے نا اس بات کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, یہ اس کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے. یہ بہت بڑی ہے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے. اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے. ڈاکٹر صاحب ایک آیت کریں گے چھوٹی سی تاکہ آج ہمارا یہ سبجیکٹ ختم ہو جائے گا. میں اس کی تفصیل کہہ دوں. یہ انور صاحب یہ جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس آیت کا کہ ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, تو اس میں تو ابی لہب کے ہاتھ مفعول نہیں لگ رہے ہیں جب یعنی نہیں کیوں مفعول کیسے ہوں گے؟ کس کے ٹوٹے ہاتھ؟ نہیں لیکن اچھا اس کا
اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے، آپ کو پتا ہے اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے مدارے میں بھی کیا ہے. لیکن یہ رفعی حالت میں آ رہا ہے نا نعمان، یا دانی سے ہلکا ہوا ہے نا یہ. یہ ٹوٹا کیا ہے؟ وہ گرامیٹیکل تو میں مان گیا سر، آپ نے سارا انالیسس کیا کہ وہ ہو گیا، فاعل بن گیا کیونکہ حالت رفع ہے. لیکن پھر جب آپ اس کا ترجمہ ہم تو یہ کر رہے ہیں نا کہ ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. ہاں تو ٹوٹا کیا ہے؟ فائل ہو گیا نا، یہ تو مفعول ہو گیا نا. یعنی آپ کہیں کہ ہاتھ ٹوٹ گئے تو کوئی دوسرا فاعل ہے جس نے یہ کام کرا ہے جس کے نتیجے میں ہاتھ ٹوٹ گیا. نہیں ایسے کیسے ہوا، کس طرح سے مجھے بتائیے. دیکھیں متعدی فعل جو ہوتا ہے اس میں تو کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور اثر کسی اور پہ ہوتا ہے. اس کا تو اس طرح سے معنی آپ اس کو، میں تو اس کا ایک معنی اس طرح سے بھی لیتا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ جو مادہ ہے نا، یہ جو مصدر ہے تبن یا تبابن، اس کے بنیادی معنی ہے ہلاک ہونا، برباد ہونا. کیونکہ یہ ٹرمینالوجی اس طرح سے آئی ہوئی ہے نا، تو اس کے لوگوں نے کہا کہ کیونکہ اس کا ترجمہ اس طرح سے بن نہیں پاتا تھا کہ ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو اس لیے اس کا ترجمہ اس طرح سے ایک لفظی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ. اس کا جو جی سلیم آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سلیم بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں کہہ رہا ہوں یہ فعل لازم ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں وہ بیٹھا، وہ اٹھا، وہ ٹوٹا. ہاں تو ہاتھ ٹوٹے، تو یہاں جو چیز ٹوٹ رہی ہے وہ فاعل ہوگی نا، وہ فائل ہو گئی، وہ اس کے اندر جو ہے نا فائل ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہے وہ آپ کو کس چیز کا کنفیوژن تھا. لیکن میں آپ کو ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ فعل مضارع میں بھی کیا ہے. اچھا کچھ لوگ اس انور کا صاحب میں نے چیک کیا تھا یہ جو یاقوت مرجان میں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اگر ہم اس کو، کیونکہ اس میں تو باب دورہ بھی دعا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے چلو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سر، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا نا، صحیح ہے. نہیں جی. اپنا میں آپ کو کہہ رہا تھا اس کا ایک مفہوم جو ہے نا اس کو مضارع کے الفاظ سے بھی لیا گیا ہے اپنے ڈاکٹر صاحب. ویسے شاید یہ قرآن میں مضارع میں آیا نہیں ہے یہ. نہیں میں اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں اپنا، وہ جو نہیں جب لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے، یا ایک اس کو اس طرح ڈیفائن کر دیا کہ یونیورسل ٹروتھ کے بیس کے اوپر نہیں کر دیا ماضی کے اوپر کہ ٹوٹ ہی گئے، پہلے سے ڈیفائنڈ تھا کہ وہ برباد ہی ہوگا، بالکل کا بالکل برباد بھی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری کریں پھر ہم کلاس بند کر دیں. جی باب نون اوریجنل سادہ دونوں کریں. جی قصصا یقصصو جی قصن، کیا بنے گا تبدیلی کے بعد، کیا بنے گا تبدیلی کے بعد بنے گا قصہ یقصو. قصہ یقص، قصہ یقص قصصن، قصہ یقص قصصن، کیا معنی ہوا؟ قصہ کا معنی اس نے بیان کیا یا بیان کرنا. اس کی فعل مضارع جمع متکلم، فعل مضارع جمع متکلم نقصو، نقص، نقص کیا مطلب ہوا؟ ہم بیان کرتے ہیں. ہم بیان کرتے ہیں یا ہم بیان کریں گے. ہم بیان کرتے ہیں علیکا، علیکا، علیکا کیا ہے سر جی؟ علیکا تو وہ ہے جارہ، جار مجرور، جارہ مجرور، جار متعلق ہو مجرور گیا، کیا بن گیا؟ متعلق. متعلق. اور نقصو کی اگر آپ کریں تو کیا بنے گا؟ فعل مضارع فعل مضارع معروف
معروف جمع جمع متکلم، جمع اور اس کا فائل اسی کے اندر ہے. نحنو کیا ہے؟ نحن. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر. آپ پر، علی کا آپ پر. کیا بیان کرتے ہیں سر جی؟ اللہ فرماتا ہے احسن القصص. احسن القصص. احسن القصص کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو ہے وہ لگ رہا ہے مجھے مرکب اضافی. مرکب اضافی لگ رہا ہے آپ کو. تو یہ مضاف، احسن مضاف، یہ مضاف اور یہ مضاف. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مفعول لگ رہا ہے. مفعول لگ رہا ہے. حالت نصب. ترجمہ کیا بنے گا سر اس کا؟ احسن القصص احسن کے مطلب ہے یعنی بہت اچھا یا سب سے اچھا قصہ. ہاں، بہترین بہترین قصہ. جواب. ہم آپ کو ترجمہ بیان کرتے ہیں، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں بہترین قصہ، یا ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. یہ پورے کا پورا کیا بن گیا؟ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. فاعل کو باہر لیں، نحنو. فاعل باہر آ گیا. فاعل باہر آ گیا تو نحنو کیا بن گیا؟ یہ مبتدا. یہ مبتدا بن گیا. مبتدا ہے تو اس کی خبر ہوگی. مبتدا ہے اس کی خبر ہوگی. خبر اس کی کیا ہے؟ نقص علیک احسن القصص. یہ جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ اس مبتدا کے لیے خبر بن گئی، اور خبر اپنے مبتدا سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم آپ کے اوپر نہیں، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے نقصو کا کیا کہا؟ ہم سناتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں. سناتے ہیں آپ کی طرف بہترین قصہ. میں نے آپ کو فائل باہر لے آیا، اب بھی آپ یہی ترجمہ کر دیں. ہم ہی سناتے ہیں، ہم ہی بیان کرتے ہیں. لیکن اب ہوا کیا بیسکلی تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا ہم ہی سناتے ہیں. ہم سناتے ہیں، دو دفعہ ہم آنا چاہیے نا. جی. اب دو دفعہ ہم اگر لائیں گے تو وہ اتنا خوبصورت ترجمہ نہیں لگے گا. تو آپ کیا ہو گیا؟ اس میں زور پیدا ہو گیا، تاکید کا مفہوم آ گیا، ایک طرح سے زور زیادہ آ گیا. تو ہم ہی کر کے بھی آپ اس کا مطلب یہ بیان کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو. جی بتائیں. چھوٹا سا. نحنو آپ نے کیا کہا؟ مبتدا ہے، ٹھیک ہے جی. مبتدا کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ مبتدا کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع. مبتدا کی خبر ہوتی ہے. مبتدا کی خبر ہوتی ہے. خبر کی کون سی حالت ہوتی ہے؟ وہ بھی حالت رفع. جی ٹھیک ہے. جبکہ یہاں جو خبر ہے وہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے. جی. یہاں جو خبر ہے وہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے. یہ جملہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ خبر کی جگہ پہ آیا ہے. جملہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ خبر کی جگہ پہ آیا ہے نا پورا. یہ جو پورا جملہ فعلیہ آیا ہے یہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ یہ نحنو کی خبر کی جگہ پہ آیا ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو جملہ فعلیہ ہے نا، اس کا جو محل ہے، اس کی جو جگہ تھی، مقام تھا، وہ کیا تھا؟ حالت رفع. حالت رفع تھا. پہلی چیز. دوسری چیز ایک اور نوٹ کرنی ہے. گرامر والے کہتے ہیں کہ جملہ جو ہے نا، جملہ وہ نکرہ ٹریٹ کرتے ہیں. کیا ٹریٹ کرتے ہیں؟ جملے کو نکرہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور جملے کا جو اعراب ہے نا، جملے کا جو اعراب ہے
اس کو مبنی ٹریٹ کرتے ہیں. یہ 2 پوائنٹ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں. گرامر والے جملے کو نکرہ ٹریٹ کرتے ہیں اور جملے کا جو اعراب ہے نا اس کو مبنی ٹریٹ کرتے ہیں. جب آپ اس کو نکرہ ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہے اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے. تو وہ آپ کا ایک اسٹیپ یہاں سے پورا ہو گیا. دوسری چیز میں نے آپ سے کہا کہ وہ جملے کو اعراب کیا لیتے ہیں؟ مبنی لیتے ہیں. مبنی اعراب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ایک ہی طرح سے حالت ہوتی ہے, جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کس حالت میں صحیح جملے کا. تو آپ نے اس حساب سے کہا کہ اس کی اعرابی حالت پھر آپ نے کیا ٹریٹ کر لی اس کے طور پہ. اس کے اوپر ایک پورا ایک وہ ہمارا نوٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے, لیکن میں نے کہا کہ رادر کہ میں اکٹھا کروں جو چیز آئے گی نا وہ میں آپ کو پارٹلی کر دوں گا. بیسکلی 7 سچویشن بنتی ہیں جملے کے لحاظ سے, کیونکہ یہی جملہ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے پورے کا پورا جو ہے وہ جیسے یہاں دیکھ لیں, یہاں بھی آپ کو اور بھی جگہ ملے گی, میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا جو اب آتی رہے گی نا اس طرح سے. تو یہ میں صرف آپ کو دینا چاہیے تھا. اس کا ترجمہ آپ نے کر لیا ماشاءاللہ, کوئی پرابلم نہیں. مجھے اپنا راشد صاحب سے میں نے کبھی آج تک جو ہے نا اس طرح سے کروایا نہیں, آج پہلی دفعہ کرا تھا. راشد صاحب موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں. راشد صاحب ذرا آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد ختم ہو گیا ہوگا. آج جو ہم نے پڑھا ہے نا اس کے بارے میں مختصراً 2 منٹ میں بتا دیں جو کچھ آج ہم نے پڑھا. مضاف کے بارے میں پہلی بات ویسے جو ہمارے جو کچھ نئے ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے, میں نے ان سے کچھ سوال اس لیے نہیں کیا کہ یہ والا سبجیکٹ آپ لوگ پورا کر چکے تھے, صرف سن کے آپ لوگوں نے اپنا ریویژن کیا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو ہم نے پڑھی آج کہ کسی مادے میں حرف صحیح دفعہ آ جائے, مثلا مطلب جیسے تو ایسے فعل کو مضاف کہتے ہیں. پہلی بار جو حرف آتا ہے اس کو مثل اول, اور دوسری بار جو آتا ہے اس کو مثل ثانی کہا جاتا ہے. اور جیسے ہم نے مدد میم دال مدد کرنا ہم نے جیسے کیا, یا اس کا دوسرا مثال ہے جیسے سلاسون, یا جو سلوسن کہتے ہیں نا 1/3 کو, اس طرح سے مضاف کا ہم نے سمجھایا آج. ٹھیک ہے. اپنا یار ایک چھوٹی چیز میں بتانا بھول گیا, اگر آپ لوگ 2-5 منٹ دے سکتے ہیں تو میں کرا دوں. بہت چھوٹی سی چیز ہے تاکہ یہ سبجیکٹ ہمارا آج کا ختم ہو جائے گا. مجھے اچانک یاد آیا, 5 منٹ دے سکیں گے آپ؟ یا لوگ چلے گئے؟ کریں پلیز, کریں میرے خیال لوگ نکل لیے, کچھ 4 لوگ تو نکل گئے. کچھ لوگ نکل گئے, حنیف صاحب, طارق صاحب اور نعمان صاحب نکل گئے ہیں. ہاں چلے پھر ٹھیک ہے, پھر اس کو رہنے دیں, پھر اسی دن کریں گے. ٹھیک ہے نا, چلے سر جی, بہت بہت شکریہ. بارک اللہ علی ولکم فی الذی ورحمانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.